السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے نعت خوانی کا موضوع۔ نعت خوانی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے عبادت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت پڑھی جاتی ہے، اور عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ خوش الہان نعت خوان سے نعت سنی جائے۔ اب یہ بات ہوتی ہے کہ نعت خوانی میں نعت جو ہے وہ کن کے الفاظ میں پڑھی جائے، سنی جائے، کون سے ایسے اشعار ہیں جو نعت میں پڑھے جائیں۔ تو جو اکابر علماء اہل سنت ہیں جو شاعری کرتے ہیں ان کی شاعری پڑھی جائے۔ جو غیر معروف شاعر ہیں یا جو عالم نہیں ہیں وہ اگر شاعری کرتے ہیں، شوقیہ شاعری کرتے ہیں یا ویسی شاعری کرتے ہیں، اگر انہوں نے نعت لکھ لی تو بھی شرعی تفتیش کروانے کے بعد ہی ان کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھی جائیں۔ تو خوش الہان نعت خوان کی آواز میں نعت سنی جائے، یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو اب جو نعت خواں حضرات ہیں انہیں بھی یہ بات چاہیے کہ جب وہ کلام پڑھیں تو وہ پہلے اسے چیک کروا لیں کہ ہم جس کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں کیا وہ کلام درست بھی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں تاریخ نعت بہت پرانی ہے۔ نعت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کو، تعریف کو، جو بہت پرانی ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان بھی نعت پڑھا کرتے تھے۔ اب حضرت حسان بن ثابت کے اشعار بھی بڑے مشہور ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اشعار مشہور ہیں۔ اگر آگے چلتے ہیں تو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں شاعری کیا کرتے، نعت خوانی کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بہت زیادہ مشہور ہیں اس دور میں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اگر پڑھی جائے، ان کے بھائی اور ان کے صاحبزادگان، ان کے خلفاء کی لکھی ہوئی شاعری پڑھی جائے تو اس میں جو ہے وہ غلطی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی کے کلام پڑھتے ہیں جو اس دور کے شاعر ہیں تو اس میں شرعی تفتیش کروا لی جائے، پھر کہیں جا کے پڑھا جائے، تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو ہم درست کلام پڑھیں گے اور دوسرا یہ کہ عشق رسول میں اضافے کا باعث بھی ہوگا۔ ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ادب کے خلاف جملے لکھ رہے ہوں، کمزور جملہ ہو، وہ تصغیر کی طرف لے جانے والا جملہ ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو نعت خوانی جو ہے یہ عبادت ہے، محبت رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کی محبت بڑھانا چاہتے ہو تو خوش الہان کاری سے قرآن پاک سنو۔ اسی طرح نعت خوانی کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔